اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. انجمن کیمپس میں یونائٹڈ انڈیا انڈسٹری کا انٹرویو سیکشن AITM کے 15 طلبہ روزگاری کے لیے منتخب. بھٹکل بندر روڈ 3rd کراس کے قریب 2 بائک میں تصادم، ایک خاتون جاں بحق، 3 افراد زخمی. کرناٹک میں واقع ٹیپو سلطان کے اسلحہ خانے کو جوں کا تو دوسری جگہ منتقل کیا گیا. بھوپال اجین مسافر ٹرین دھماکے میں بڑا انکشاف، کوچ میں ملا گن پاؤڈر. شمالی کوریا کا جوابی اقدام، ملیشین سفیر کی بے دخلی کا حکم. گزشتہ 2 صدیوں میں 7 ملین کے قریب مسلمان مرتد ہو چکے ہیں. ناظرین، اس ہفتے میں آپ کے سامنے ایک چبھنے والی اور حقیقت آشنا سیدھی بات لے کے آ رہا ہوں. دیکھنا نہ بھولیں فکر و خبر کی سیدھی بات میرے ساتھ. اب خبریں تفصیل سے. بھٹکل انجمن انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اینڈ مینجمنٹ کی 37 سالہ تاریخ میں پہلی بار کل پیر کے دن AITM کے کیمپس میں چنئی کی یونائٹڈ انڈیا انڈسٹری کی جانب سے خصوصی طور پر میکینیکل انجینئرنگ کے طلباء کے لیے ایک روزہ ایک خصوصی انٹرویو سیکشن کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں میکینیکل کے آخری سال کے طلباء میں سے 15 طلباء کو اس کمپنی میں روزگاری کے لیے منتخب کیا گیا. فکر خبر سے بات چیت کرتے ہوئے AITM کے پرنسپل ڈاکٹر مشتاق بھاوی کٹی نے کہا کہ AITM کے تمام ممبران اور ذمہ داران کے لیے خوشی کا موقع ہے کہ پہلی بار میکینیکل انجینئرنگ کے 15 طلباء کو یونائٹڈ انڈیا انڈسٹری میں ملازمت کے لیے منتخب کیا گیا ہے. مزید انہوں نے بتایا کہ پیر کے دن صبح AITM کے کیمپس میں منعقدہ مختلف انٹرویو سیکشن میں تقریباً 30 طلباء نے حصہ لیا تھا، جن میں سے 15 طلباء کا انتخاب عمل میں لایا گیا. بھٹکل بندر روڈ 3rd کراس کے نزدیک آج دوپہر قریب 12 بجے کے قریب 2 بائک کے آپسی بھیانک تصادم میں ایک 42 سالہ خاتون کے جاں بحق ہونے اور 3 افراد کے زخمی ہونے کی واردات پیش آئی ہے. جاں بحق خاتون کی شناخت ریحانہ عمر 42 سال، زوجہ اشفاق DF، فیاض آبان رباح اور رائف DF کی والدہ مقیم بندر روڈ 4th کراس کی حیثیت سے کر لی گئی ہے. میاں بیوی اپنے بائک میں آسیہ اسپتال میں ایک زچہ اور بچے کی عیادت کی غرض سے جا رہے تھے کہ اچانک بندر روڈ 3rd کراس پارک کے پاس سے ایک تیز رفتار بائک آ کر ان کی بائک سے ٹکرا گئی. ٹکراؤ کی وجہ سے بائک پر سوار خاتون زمین پر آ رہی اور خاتون کا سر یہاں پارک کی گئی ایک لاری سے جا ٹکرایا، جس کی وجہ سے کان سے خون رسنا شروع ہوا. سخت زخمی حالت میں خاتون کو سرکاری اسپتال لے جایا گیا اور ابتدائی طبی امداد فراہم کی جا رہی تھی کہ اس کی موت ہو گئی. زخمیوں کی شناخت اشفاق اور ٹکرانے والے بائک کے سوار دگمبر اور سدانند نائک مقیم بیڑلی کی حیثیت سے کر لی گئی ہے. تادم تحریر سدانند کو اڑپی لے جایا گیا ہے، جبکہ خاتون کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھیجا گیا. اللہ مرحومہ کی بال بال مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. بنگلور مجاہد آزادی حضرت ٹیپو سلطان کے اسلحہ خانے کو جوں کا تو دوسری جگہ منتقل کیا گیا ہے. ملک کی تاریخ میں یہ پہلا ایسا واقعہ ہے کہ کسی تاریخی عمارت کو منہدم کرنے کے بجائے اسے محفوظ طریقے سے منتقل کیا گیا ہو. کرناٹک کے سری رنگ پٹن میں واقع ٹیپو سلطان کے اسلحہ خانے کو اب محفوظ طریقے کے ساتھ دوسری جگہ منتقل کیا گیا ہے. منتقلی کا یہ کام 2 بڑی کمپنیوں نے مل کر انجام دیا. امریکہ کی الفے اور ہندوستان کی PSL کمپنی نے 2 سال کی جدوجہد کے بعد اس کام کو کامیابی کے ساتھ انجام دیا. دراصل بنگلور اور میسور کے درمیان ڈبل ریلوے ٹریک کی تعمیر کے لیے یہ اسلحہ خانہ رکاوٹ بنا ہوا تھا. محکمہ آثار قدیمہ نے اسلحہ خانے کو منہدم کرنے کے لیے اجازت دینے سے انکار کر دیا. محکمہ ریل اور ریاستی حکومت نے آخرکار ٹیپو سلطان کی یادگار کو دوسری جگہ منتقل کرنے کا فیصلہ لیا. 13 کروڑ کی لاگت سے یہ کام 2 سال قبل شروع ہوا. ہائیڈروجیک مشین کئی کرینوں کا استعمال کرتے ہوئے اس اسلحہ خانے کو جوں کا تو دوسری جگہ منتقل کیا گیا.
خدا داد سلطنت کے بانی ٹیپو سلطان نے اپنے دور میں ہتھیاروں، اوزاروں، دھماکہ خیز مادے کو محفوظ طور پر رکھنے کے لیے زیر زمین کئی اسلحہ خانے اور توپ خانے تعمیر کرائے تھے۔ سری رنگ پٹن کے علاوہ چند دیگر مقامات پر ٹیپو سلطان کے اسلحہ خانے آج بھی موجود ہیں۔ پہلی مرتبہ جنگوں میں راکٹ ٹیکنالوجی کا تجربہ کرنے والے ٹیپو سلطان اپنی جنگی مہارت کے لیے مشہور رہے ہیں۔ ٹیپو کی جنگی مہارت کا اعتراف ملک کے عظیم سائنسدان اور سابق صدر جمہوریہ مرحوم ڈاکٹر APJ عبدالکلام نے بھی کیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ملک میں یہ پہلا ایسا واقعہ ہے جہاں کسی تاریخی عمارت کو منہدم کرنے کے بجائے اسے منتقل کیا گیا ہے۔ بھوپال مدھیہ پردیش کے دارالحکومت بھوپال سے اجین جا رہی مسافر ٹرین کے ایک ڈبے میں منگل کی صبح دھماکہ ہو گیا جس میں 9 مسافر زخمی ہو گئے۔ ابتدائی تحقیقات میں کوچ سے گن پاؤڈر ملنے سے ریاستی حکومت کسی سازش کے خدشے کا انکار نہیں کر رہی ہے۔ دھماکے کے فوراً بعد موبائل فون کی بیٹری یا شارٹ سرکٹ کو سبب بتایا جا رہا تھا، لیکن فورنسک ماہر اور پولیس ٹیم کی تحقیقات میں کوچ میں گن پاؤڈر ملا ہے۔ صوبے کے وزیر داخلہ بھوپندر سنگھ نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ وزیر داخلہ بھوپندر سنگھ کا کہنا ہے کہ دھماکے میں گن پاؤڈر کی بدبو آنے کی خبر ہے جس کی جانچ جاری ہے۔ DGP رشی کمار شکلا اور ATS اور انٹیلیجنس کے اعلیٰ افسر جائے حادثہ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ مرکزی تفتیشی ایجنسیوں کو بھی پورے معاملے سے منسلک انپٹ دیا گیا ہے۔ ملیشیا شمالی کوریا اور ملیشیا کے درمیان کوالالمپور کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر کم جونگ نام کے پراسرار قتل سے پیدا ہونے والا تنازع شدت اختیار کر گیا ہے اور شمالی کوریا نے بھی ملیشیا کے سفیر کو بے دخل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ عوامی جمہوریہ شمالی کوریا کی وزارت خارجہ نے سوموار کو ایک بیان میں کہا ہے کہ ملیشیا کے سفیر کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دیا گیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی کے CN کے مطابق سفیر کو ملک سے چلے جانے کے لیے 48 گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ملیشیا نے کوالالمپور میں متعین شمالی کوریا کے سفیر کانگ چول کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر ملک سے چلے جانے کا حکم دیا تھا اور وہ وہاں سے واپس آ گئے ہیں۔ پیانگ یانگ میں متعین ملیشیا کے سفیر کو پہلے ہی مشاورات کے لیے ملک میں واپس طلب کر لیا گیا تھا۔ دونوں ملکوں کے درمیان 13 فروری کو شمالی کوریا کے لیڈر کے سوتیلے بھائی کم جونگ نام کی کوالالمپور میں خطرناک اعصابی گیس VX کے حملے کے نتیجے میں ہلاکت کے واقعے کی تحقیقات پر تنازع چل رہا ہے۔ کوالالمپور میں ملیشیا کی وزارت خارجہ نے اس امر کی تصدیق کی ہے کہ پیانگ یانگ میں ان کے سفیر کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دیا گیا ہے۔ فکر و خبر ویڈیو نیوز کی نشر و اشاعت میں ادارے کا تعاون کرنے والے اہم تجارتی ادارے علی ایجوکیشنل بک ہاؤس بھٹکل، بھٹکل ٹریول ہاؤس بھٹکل، رپکو بھٹکل، افریقہ سپر والیو دبئی، اسٹار وے ٹریڈنگ دبئی، خالد قمیص عبداللہ ٹریڈنگ دبئی۔